اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام شہادت عظمیٰ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں مولانا سید شہریار رضا عابدی صاحب، اور ہم ان کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج 7 محرم کا دن ہے، اور آج کے دن جو ہے وہ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کی ذات سے، ان کی شہادت سے منسوب ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر قبلہ سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت تو ایک مشہور ہے، ایک خاص شہادت ہے کربلا میں۔ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا حضرت قاسم علیہ السلام کے اور بھی کوئی بھائی تھے، اور بھی کچھ بھائی تھے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے؟ اکثر ہم ذاکروں سے ایک عبداللہ ابن حسن کا ذکر ضرور سنتے ہیں کہ وہ ان کی آخری امام حسین سے پہلے ان کی آخری شہادت ہوئی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بتائیے گا۔ دوسرے، حضرت قاسم کے بارے میں جو ہمارے یہاں روایت ہے یا رسم ہم نے بنا لی ہے کہ ان کی مہندی ہم نکالتے ہیں، ان کی کربلا میں ان کی شادی کا تذکرہ سنتے ہیں، تو یہ روایت کیوں پڑی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرے یہ ہے سب سے بڑی بات کہ کربلا میں 72 شہداء میں صرف واحد حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی لاش کو روندا گیا۔ تو کیا واقعہ تھا، کہ کیا سلسلہ تھا جو ایسے حالات پیش آئے کہ ان کی لاش کو روندا گیا؟ اور دوسرے جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم کی والدہ کا، حضرت ام فروا کا کیا تاثر تھے جب ان کی شہادت کے لیے وہ نکلے، ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی؟ تو یہ کچھ بیان کیجیے گا جو بھی آپ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولنا اعداءهم۔ کربلا میں امام حسن علیہ السلام کے جو صاحبزادوں میں سے سب سے مشہور ہیں وہ حضرت قاسم علیہ السلام ہیں، اور ان کی شہرت کی وجہ ایک ان کی عمر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دشمن بھی ان کی مظلومیت کو دیکھ کر ان کے بھی دل نرم ہو گئے تھے بعض کے، جیسے کہ حمید ابن مسلم نے جو ہے وہ ملامت بھی کی تھی کہ کیوں ان کا گھیراؤ کر رہے ہو، اور حضرت قاسم کے بارے میں کہا تھا کہ پھر میں نے دیکھا کہ جوان خیمے سے نکلا جو آج آدھے چاند کی طرح سے تھا۔ وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو نقاب پہنا دیا، یعنی ایک طرح سے جو تحت الحنک یہاں سے نکلتا اسے چہرہ جو ہے وہ کورڈ کر دیا تھا، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ جسامت میں تو ظاہر ہے کہ جو 13-14 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ بڑا ہو ہی جاتا ہے، لیکن ان کو لوگ کم سے نہ سمجھیں اور زیادہ جری نہ ہو جائیں۔ تو اصل جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ ایک ان کے جملے کی وجہ سے بھی ہے کہ جب شب شہادت انہوں نے اظہار شوق فرمایا شہادت کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کیف عندک الموت، تو انہوں نے فرمایا احلی من العسل، وہ میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی وجہ شہرت جو ہے اس کم عمری میں شہادت کے بارے میں جو ان کا قول ہے، اور شہادت کی جو انہیں معرفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زندہ رہنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے اور اپنے قتل کے لیے تیار رہنے میں جو ان کی معرفت ہے وہ لاجواب ہے۔ لہٰذا ایک جو ان کی وجہ شہرت ہے، کیونکہ وہ غن ہے، ہر اعتبار سے جو ہے وہ منفرد ہے، لیکن ایک جو وجہ شہرت ہے وہ ان کا یہ قول ہے، اور عشق ہے کہ میں قربان ہو جاؤں امام حسین علیہ السلام پر سے، یعنی یہ جو امام حسین پر سے وہ قربان ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، اور زمانے کے امام پر سے اپنے آپ کو میں فدا کروں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی معرفت اور ان کی جو معنویت ہے اور جو قرب خداوند تبارک و تعالیٰ کے جس مقام پر وہ فائز ہیں وہ عام مقام نہیں ہے۔
تو یہ ان کی اصل وجہ شہرت. یعنی کربلا کے میدان میں جو اور بھی بچے تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، وہ سب جانتے تھے کہ ہم کس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. منفرد تھے لیکن سب کا ایک الگ الگ مقام تھا. اچھا، کربلا میں امام حسن کے جو بچوں کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک تو تھے جناب حسن ابن مسنہ. وہ بھی جنگ میں گئے اور بظاہر وہ شہید بھی ہو گئے. اچھا، شہید لیکن جب نہیں، بظاہر شہید ہو گئے، لیکن بعد میں جب سر کاٹنے کی نوبت آئی تو اس وقت جو ہے وہ زندہ تھے. اور ان کی والدہ کی جانب سے ان کے رشتہ داروں میں ایک تھا اسما ابن خارجہ. اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے جو ہے ایک طرح سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس سے میری رشتہ داری ہے. تو وہ رہے. اب یہاں پہ ڈسکشن ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اسیر تو نہیں ہوئے، وہ کوفے میں رہے. جب ان کا مداوع ہو گیا تو ان کو مدینہ بھیج دیا گیا. اسی طرح سے تھے ایک جناب ابو بکر ابن حسن، وہ بھی شہید ہوئے. اور 72 شہداء میں شامل. جی. اور جو سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت ہوئی وہ شہادت تھی، اب اس نام کے بارے میں بتا دیں کہ یہ نام اس زمانے میں نارملی ہوتے تھے. جیسے کہ آج اگر ہم میں سے کسی کا نام ضیاء ہے تو وہ ضیاء الحق کی وجہ سے نہیں ہے. اور اگر مثال کے طور پہ کسی کا نام ہم میں سے سلام ہے تو عبدالسلام کی وجہ سے نہیں ہے. اور اگر اسی طرح سے اور نام ذوالفقار علی ہے تو وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، پرائم منسٹر ذوالفقار علی کی وجہ سے. اور محمد علی ہے تو وہ قلعے یا فلم ایکٹر کی وجہ سے نہیں ہے. یہ نام اس وقت رائج تھے. یہ بعض دفعہ ایشو اٹھایا جاتا ہے تو ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا. اور دوسری بات ہے کہ یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے. کنیت. اچھا. چوتھے جو فرزند تھے امام حسن علیہ السلام کے جو کربلا میں شہید ہوئے، وہ سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت ہے. وجہ یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام پر حملے ہو چکے، جب وہ اپنے اسب باوفا پر سنبھل نہیں پا رہے تھے، جب وہ زمین کربلا پہ گر گئے، جب وہ گرنے کے بعد اٹھنے کے بعد ان پر وار ہو چکے تھے، اس وقت امام حسین کے خیموں سے ایک بچہ دوڑتا ہوا نکلا، جنہیں جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور بیویوں نے روکنا چاہا لیکن اس بچے کو روک نہیں سکے، اور دوڑتا ہوا وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس چلا گیا. کیونکہ یہ بچہ امام حسین علیہ السلام سے ظاہر ہے کہ سبھی کو عشق تھا، اس بچے کو بہت زیادہ امام سے عشق تھا اور بہت اٹیچ تھے. اور یہ چلے گئے اور جانے کے بعد جو ہے بحر بن کعب یا حرملہ، اور بعض جگہ ہے کہ ان دونوں نے یہ کام انجام دیا. اور بحر بن کعب جو ہے وہ تلوار چلانے والا تھا، اس بچے نے جو ہے وہ روکا، امام حسین پہ سے روکنا چاہا تو ہاتھ کٹ گئے اور اس طرح سے کھال میں وہ ہو گئے. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بچہ رویا، چلایا. امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. پھر حرملہ نے تیر چلایا اور امام حسین کی آغوش میں شہادت سے پہلے ایک شدید ترین مظلومانہ شہادت جناب عبداللہ ابن حسن کی تھی، اور امام حسین کی شہادت سے بالکل پہلے ان کی شہادت امام حسین کی آغوش میں ہوئی ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جملہ کہا تھا، لیتنی اعدبنی الموت، اے کاش مجھے پہلے ہی موت آ چکی ہوتی تاکہ منظر نہ دیکھنا پڑے. جناب زینب کے لیے اتنا سخت مرحلہ تھا. جناب زینب کون ہے یہ ذہن میں رکھیں. جی. کربلا کی شیر دل خاتون، انہوں نے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت اون، حضرت محمد، تمام شہداء کو، لیکن اس بچے پہ وہ فرماتی ہیں کہ کاش میں زندہ، کاش میں یہ منظر نہ دیکھتی اور اس سے پہلے مر چکی ہوتی. اچھا قبلہ، اب وہ کچھ چونکہ ہمارے ساتھ وہ شادی کے حوالے سے آپ کا ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ حضرت قاسم کی مہندی نکالتے ہیں. لیکن مہندی پر جو ہے وہ ہم نے کافی پہلے بھی پچھلے سال بھی گفتگو، کچھ کلپ وغیرہ بھی بنائے جو ہمارے اویلیبل ہوں گے. اور ایک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کریکٹر اسیسینیشن ہے. تو کریکٹر اسیسینیشن تو کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. تاریخ میں تو یہ ہے کہ اس کی شادی اس سے ہوئی، اس کی شادی اس سے ہوئی. کنفیوژن جو آتا ہے وہ ایک تو یہ آتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کون تھیں. مولا امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کی تعداد مختلف ہے، حتیٰ 10 بیٹیوں تک بعض لوگوں نے تحقیق کی ہے، اور سب کے نام فاطمہ تھے. اچھا، وہ یا تو القاب سے یا کنیتوں سے یا صغرا اور کبریٰ سے ان کو منفرد کیا تمیز کی جاتی تھی. اور اسی طرح سے ایک فاطمہ جو وہاں رہ گئیں، ان کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ وہ فاطمہ علیلہ، ہم لوگ ان کو جیسے فاطمہ صغرا کہہ دیتے ہیں، لیکن وہاں پر ایران میں اگر بعض مقاتل میں ملے گا تو وہاں پر وہ ملے گا فاطمہ علیلہ. ایک بیٹی رہ گئی تھی ماں بھی. تو یہ والی بات کہ حسن مسنہ سے شادی ہوئی تھی امام حسین کی صاحبزادی کی، تو ممکن ہے وہ الگ فاطمہ ہوں. یہ والی فاطمہ ممکن ہے الگ ہوں کیونکہ کئی بیٹیاں تھیں. تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عقد حضرت قاسم کو بیان کرنے سے کوئی
مشکل نہیں ہے، توہین ہو یا مشکل ہو نہیں ہے، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈسکسبل چیز ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، تاریخ کا موضوع ہے۔ اچھا، اب یہ کہ اس کو جو بیان کیا ہے تو یہاں پر جو ایک علمی گفتگو ہے وہ یہ کہ وہ ملا واعظ کاشفی نے بیان کیا ہے روضۃ الشہداء میں۔ اچھا، پھر ڈسکشن یہ ہے کہ ظاہر بہت ساری کتابیں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے نقل کر دی اور وہ والی کتاب ضائع ہو گئی، تو عقد حضرت ام کلثوم کے دفاع کرنے والوں میں سے ایک آیت اللہ ابو الحسن شعرانی تھے، اور وہ فرماتے تھے بھائی یہ اتنے عالم و فاضل آدمی تھے ملا واعظ کاشفی کہ ممکن ہے کسی کتاب سے انہوں نے نقل کیا ہو، اور اگر یہ صحیح ہے تو ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو بنایا جائے۔ اب رہ جاتا ہے معاملہ مہندی کا۔ اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی مہندی ہندوانی رسم ہے، آپ کو تعجب ہوگا، اور جو مومنین سن رہے ہیں گوگل عربی میں جائیں، کی بورڈ بھی آ جاتا ہے عربی کا، تو اس میں آپ لکھ دیں، یا گوگل فارسی میں جا کے عقد قاسم یا قاسم ابن حسن، تو آپ کو اتنی تصویریں ملیں گی ایران عراق کی، اچھا، اتنی ملیں گی کہ وہ مہندی اور وہ اہتمام کہ جو ایران عراق میں ہوتا ہے حضرت قاسم کے عقد کے نام سے، اس کا 1% ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ اچھا، 1%، یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا یا ممکن ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کربلا میں بھی جب جلوس آتے ہیں جو مختلف تو جو چراغاں، جو پھل، جو مہندی، خود ہم نے عراقیوں میں دیکھی کہ پڑیاں بنا بنا کے بانٹتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ یا یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا تو اگر اس کی یاد میں ہے تو کوئی فرق نہیں ہوا تو آرزو کی صورت میں ہے اگر، تو وہ بھی ہم تو اپنانے میں کوئی، یہ بالکل ایسا ہے، کسی میں نے مثال دی تھی پچھلے سال کہ ہمارے یہاں جب کوئی مرتا ہے لڑکا تو اس پہ صحرا سا بنا کے ڈال دیتے ہیں، تو کیا اس کا صحرا تھا یا اس کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک آس کے طور پہ ہے، یعنی سوری اپنا ایک ملال کے طور پر کہ اے کاش اس کی شادی ہوتی تو ہم ایسے، وہ نہیں ہوا تو ہم نے یہاں ڈال دیا۔ یا جب یہ حشد الشعبی کے شہداء آ رہے تھے تو جب ان کے جنازے آتے تھے تو ان کو ایسی گاڑیوں میں بعض میں سجایا گیا تھا جو عراق میں دولہا کی گاڑی ہوتی ہے۔ اچھا، کیوں کہ ہم نے ایک جوان پیش کیا ہے کہ جس کی شادی کی عمر تھی، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو گاڑی دولہا کی سجائی گئی ہے اس کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، بھئی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک امید تھی، اور کس لیے ہے کہ اس کی شادی کی عمر تھی، ہم اس کی مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی اکبر کی بھی ہو جاتی، وہ بھی کر کے دیکھ لو، تو وہاں بھی کہا جائے گا حرج تو کچھ نہیں ہے، لیکن حضرت علی اکبر کی جو ہے وہ الگ ڈسکشن ہے کہ جی بعض جگہ یہ ہے کہ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، اور زیارت نامے میں بھی السلام علیکم وعلی اہل بیتک الطاہرین۔ تو حضرت قاسم کا ایک ذرا سا منفرد ہے، بالآخر قول موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کے ذاکرین نے کر دیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک ہم چھوٹا سا سوچتے ہیں کہ جو عرب والے اگر اس چیز کو منا رہے ہیں، اس مہندی کو، ظاہر ہے کہ ان کی تو نسلیں اس زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے اصل جو مہندی کا کانسیپٹ ہے وہ عرب ہی ہے، اور ایرانیوں میں بھی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایران میں آپ چلے جائیں تو عروسی حضرت قاسم کے نام سے وہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہنا قاسم، جیسے ہم کچھ کو ہنا کہتے ہیں وہ لوگ ہنا کہتے ہیں مہندی کو۔ جی اچھا، کربلا میں آپ جائیں تو وہ تو حجلہ عروسی بنا ہوا ہے باقاعدہ، یعنی کہ حضرت قاسم کا باقاعدہ کمرہ سجا ہوا ہے، یعنی تبرکن سجایا جاتا ہے، مطلب خیمہ گاہ میں۔ ہاں مطلب ہم تو گئے، ہم نے تو کبھی ہے، آپ جا کے دیکھیں ہے، ممکن ہے آپ جب گئے ہوں کنسٹرکشن ہو رہی ہو، حجلہ عروسی کے نام سے کہ ان کا خیمہ سجایا ہوا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ والی بات کہ جی یہ ایران عراق میں نہیں ہوتا، تو یہ والی بات تو یہ وہاں تو ہوتا ہے، تو کیا یہ دلیل ہے اگر وہاں نہ ہوتا ہو تو غلط ہے؟ یہ تاریخی موضوع ہے، یہ ایک عقیدت کا میں سمجھ رہا ہوں کہ تاریخی موضوع ہے، عقیدت اور محبت کا موضوع ہے، ایک ماں کی حسرت اور خواہش یا ایک جوان کی عمر کو بیان کیا جا رہا ہے، بالکل جیسے عراق میں ہم نے بتایا کہ جنازے باز آتے تھے کہ جو گاڑی دولہا والی ہوتی تھی۔ اچھا قبلہ، حضرت قاسم کی شہادت ایک بالکل انوکھی شہادت ہوئی ہے کہ ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، تو وہ کیا مرحلہ تھا، کیا وجہ تھی کہ جو ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور اس طریقے کا واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں گھوڑے دوڑائے گئے مخصوصاً تو وہ تو امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ دوڑائے گئے، مخصوصاً تیار کر کے، اعلان کر کے، جان بوجھ کر۔ یہاں پر یہ ہوا جب حضرت قاسم پر وار ہوا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پکارا، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جس طرح سے باز حملہ کرتا ہے
شکار کے اوپر اتنی تیزی سے امام حسین گئے تلوار چلاتے ہوئے، اور اس کو مرہ بن قنفس کو جو ہے انہوں نے مارا، اور اسی دوران اس نے مدد کے لیے پکارا۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب پیادہ فوج تو ظاہر دور تھی، یہ جو گھوڑا کی فوج تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے انتہائی شدید حملہ کیا، تو وہ فوج جو ہے وہ ادھر سے ادھر بھاگی۔ اب جب بھاگے گی تو وہ اس طرح سے تو نہیں بھاگے گی یہاں سے بچ کے بھاگیں، وہ پوری کی پوری فوج جو ہے ایک ساتھ نکلے گی، ادھر سے ادھر ہوئی۔ اب کیونکہ امام حسین اس طرف جا رہے ہیں، حضرت قاسم بھی اسی طرف ہیں، تو یہ پوری فوج جو ہے وہ پیچھے بھاگی، اور جب بھاگی تو حضرت قاسم جو ہے ان کا جسم اطہر جو ہے پامال ہوا۔ اب امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تو فرمایا کہ قاسم تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے کہ تو اسے بلائے اور وہ آ نہ سکے، آئے اور تمہاری مدد نہ کر سکے۔ اس دوران ان کا دم نکل چکا تھا، اور پھر مقتل کا یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ کہ پھر امام حسین نے انہیں اپنے اس طرح سے سینے سے لگا کے اٹھایا اور الٹا چلنا شروع ہوئے۔ اچھا، اور زمین پہ ان کے پاؤں کے اس طرح سے نشان پڑ رہے تھے، اور انہیں اس طرح سے خیمے میں لے کے آئے، دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے۔ بڑی لاجیکل بات ہے، جب کسی کے سینے ملے ہوتے ہیں تو پھر یوں نہیں چل سکتے آپ، جب کسی کو آپ سینے سے ایسے اٹھائیں گے تو ایسے چلیں گے۔ اور یہ کہ ظاہر 13 سال کے تھے اس زمانے میں بھی، قد ظاہر 13 سال کے بچے کا آج ہی بڑا ہو جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی انسان ایسے جھک بھی جاتا ہے، مگر تو زمین پہ چل رہا ہے۔ اکثر ذاکرین سے ہم نے سنا ہے کہ ان کی لاش کو جو ہے وہ گٹھری میں باندھ کے لے کے آئے۔ وہ اصل میں اس طرح سے ہو گیا ہے کہ امام حسین جب خیمے کے پاس لائے ہیں، ظاہر جسم تو پامال ہو چکا تھا، تو محاورتاً کہا جاتا ہے گٹھری میں، تو جسم پامال ہوا، ممکن ہے کوئی جسم کے حصے بھی کوئی ایسا بعید نہیں ہے، جو گھوڑے چلیں گے تو کچھ چیزیں الگ بھی ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہوں گی ختم۔ جب آپ کچھ لے کے چلے، پہلے اس طرح چلے، تو پھر ادھر سے جو ہے وہ بنی ہاشم کے جوان بھی آ گئے، اور پھر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دری لے کے آؤ، جیسے کہ اسٹریچر سا بن جاتا ہے کہ اس میں اسے ڈالا۔ تو اصل موضوع یہ ہے۔ بہرحال بنی ہاشم کے خاندان نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، بس یہی کربلا کا یہ اصل میں بغض رسول اللہ کا نتیجہ تھا۔ یہ سارے مصائب جو ہیں در حقیقت رسول اللہ سے ہیں، اور رسول اللہ سے جتنی جنگیں کی گئیں، اگر جنگوں میں کامیاب ہو جاتے سب کچھ رسول اللہ کے ساتھ کر چکے ہوتے۔ وہ تو حضرت علی کی تلوار۔ اچھا، جب نہیں کر سکے تو رسول اللہ کو زہر دے دیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رسول کی آل کو مارنا شروع کیا۔ اب یہ محرم میں سوال کیا جاتا ہے، اور مومنین کو اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے کہ بھئی شیعہ عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ یہاں ہم سوال کریں تم کیوں نہیں کرتے، بھئی شیعہ کافر ہیں، بھاڑ میں ڈالو ان کو، جہنم میں ڈالو۔ تم ہو مسلمان یا تم کو انکار کرتے ہو مسلمان ہونے سے، رسول اللہ کو اپنا رسول مانتے ہو، رسول کے نواسوں کا شوق تم کیوں نہیں مناتے بھائی؟ تم ہم سے پوچھ رہے ہو، تمہیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ تم کیوں نہیں مناتے، ہمیں تم سے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں مناتے۔ اصل میں وہی ہے کہ ان کا کانسیپٹ ہی دوسرا ہے۔ کانسیپٹ کوئی دوسرا نہیں، انہوں نے تو وہ دوسرا لیا ہے، ان کا صرف اتنا کانسیپٹ ہے کہ ان کو عشق رسول نہیں ہے۔ اور یہ جو عشق رسول والے بھی شور مچاتے ہیں، جن کی صحائے ستہ میں اتنی توہین رسالت ہو، تو یاد رکھیں دل سے عشق ہو ہی نہیں سکتا ایسے نبی سے۔ یہ صرف شور ہے، یہ عام لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے توہین رسالت کا شور ہے یہ۔ وَإِلَّا جن کتابوں میں توہین رسالت ہے ان کو تو آپ دل سے لگا کے رکھتے ہیں، اور وہ احترام رسول اللہ ان کے دل میں ہے ہی نہیں۔ جس نے ان کتابوں کو دیکھا ہو، جن کتابوں کو صحیح سمجھے گا، اس کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، یاد رکھیں۔ اہمیت کو سمجھا ہی نہیں گیا اہل بیت کی، رسول کی شخصیت کو خراب کیا گیا ہے۔ اہل بیت کی رسول کی شخصیت کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ سمجھنا تو جب ہوگا کہ جب سمجھنا چاہیں گے، یہاں تو خراب کرنا ہدف تھا۔ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 72 فرقوں کو لے کے، اور سب طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، طرح کی منہ شگافیاں لوگ ڈال رہے ہیں، یوں تھا وہ تھا، وہ سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم رسول کے زمانے میں تھے۔ ان کو کیا احساس، اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھی جو کبھی کسی لیڈر کے بڑے سچے ساتھی ہوا کرتے تھے، اس کی موت کے بعد وہ ٹکڑیوں میں بدل گئے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے، اس میں ہو گئے سارا۔ بہرحال قبلہ آج مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی گفتگو رہی حضرت قاسم علیہ السلام پر، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آگے اس دن کی مناسبت سے اس شہید کا تذکرہ کریں گے۔ تو ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ اور فی امان اللہ۔